السلام علیکم ایوری ون، محمد عمار اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ پی پی ایس سی کی جانب سے لیکچر کی جو پوسٹ ہے ان کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے۔ گورنمنٹ نے ان کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اس کی آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ بھی آ گئی ہے۔ اب جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب اس کی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی اور ہم اپلائی کریں گے، ان کا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت گڈ نیوز ہے کہ وہ لوگ جو کہ 2-3 سال سے پچھلے انتظار کر رہے تھے اس کا، ان کا انتظار اب ختم ہوا۔ ہر سبجیکٹ میں اس کی پوسٹ جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے۔ لیکچر BS17 کی پوسٹ اور فیمیلز اور میلز، ان کے لیے الگ الگ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، ان کی الگ الگ پوسٹز بتائی گئی ہیں۔ جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے وہ ہے 8 سپتمبر 2020 جو ہے اس کی ہے لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی۔ 8 سپتمبر سے پہلے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے اپنے سبجیکٹ میں۔ اور یہ جو ہے اناؤنسمنٹ، یہ ایڈورٹائزمنٹ 23 اگست یعنی کہ کل یہ اناؤنس ہوئی تھی، اور آپ سب کو ہوپ فلی پتہ ہوگا اس کے بارے میں بہت سے کویسچن جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے آ رہے تھے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ ان کو اس لحاظ سے آگاہ کیا جائے یا جو ان کی کنفیوژن ہے وہ دور کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی منیمم کوالیفیکیشن جو ہے۔ منیمم کوالیفیکیشن اس کی جو ہے ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ 2nd ڈویژن ہونی چاہیے آپ کی کسی بھی سبجیکٹ میں جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انگلش جو ہے MA اگر آپ نے کیا ہے اس میں 3rd ڈویژن ہے، اور آپ کے پاس جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا انگلش میں ڈپلومہ ہے، تب بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو ہے کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرز کے ایکویولنٹ ہے، اور اس کو آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے جو ہے وہ اپروو کروا دیں، اور انٹرویو تک جو ہے وہ آپ یہ کروا لیں، تب آپ اس میں ایلیجیبل ہیں، ادروائز جو ہے آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ ایج کی بات کریں تو فیمیلز کے لیے جو ہے ایج وہ 21 سے 28 بتائی گئی ہے، اور اس میں 8 سال کی جو ہے ریلیکسیشن ہے، یعنی کہ 36 ایئر تک جو ہے فیمیلز وہ اپلائی کر سکتی ہیں PPSC کے لیے۔ اور میل کی بات کریں تو ان کی بھی 21 سے 28 ہے، لیکن ان کے پاس صرف 5 سال کی انہیں کو ریلیکسیشن دی گئی ہے، اور یہ 33 ایئرز تک جو ہے میل یہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو ہے ڈومیسائل اس کے لیے یہ پنجاب کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کی جو ہے پوسٹ وہ پنجاب میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اور جینڈر آپ کا میل یا فیمیل ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تھیں بیسک ان کے جو ہے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو کہ ضروری ہے، اگر آپ کا یہ ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سلیبس کی بات کریں تو آپ کا 80% جو کویسچنز ہوں گے وہ آپ کے سبجیکٹ سے آئیں گے، MCQs ٹائپ پیپر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو 20% ہوں گے آپ کے وہ جنرل نالج وغیرہ سے، بیسک انگلش یا میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس وغیرہ، ان چیزوں سے آپ کے 20% جو ہے وہ کور ہوگا۔ تو آپ نے دونوں کی تیاری کرنی ہے اچھے سے۔ اب جو ہے ہم پوسٹرز کی بات کرتے ہیں سیٹس کی، تو ہم پہلے دیکھتے ہیں بایولوجی یا زولوجی کی۔ تو بایولوجی کی جو ہے فیمیلز کے لیے 47 پوسٹ جو ہیں وہ اوپن میرٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جو ہیں وہ کوٹا بیسس پہ ہیں، اور ٹوٹل پوسٹز جو ہیں وہ بنتی ہیں ہمارے پاس 50 پوسٹ جو ہیں وہ فیمیلز کی ہیں بایولوجی کی، اور ٹوٹل 15 جو ہیں وہ باٹنی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ اب زولوجی دیکھتے ہیں فیمیلز کے لیے۔ زولوجی کی ٹوٹل پوسٹز جو ہیں وہ 15 ہیں فیمیلز کے لیے، اور ٹوٹل جو ہیں وہ ساری کی ساری اوپن میرٹس پہ ہیں۔ اس طرح جو ٹوٹل پوسٹز بنتی ہیں فیمیلز کے لیے، اگر انہوں نے زولوجی میں کیا ہوا ہے BS یا ماسٹرز تو بایولوجی میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں وہ، اور زولوجی میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس طرح 50 + 15 65 پوسٹز جو ہیں فیمیلز کی ہیں بایولوجی اور زولوجی کے لیے، جن میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میلز کی دیکھا جائے، میلز کی کم رکھی ہیں پوسٹز انہوں نے، 20 جو ہیں ٹوٹل بایولوجی کی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے کوٹا کی ہے، اور 19 جو ہیں وہ اوپن میرٹ ہیں۔ یہ میلز کی بایولوجی کی پوسٹس ہیں، اور باٹنی کی صرف 8 پوسٹز ہیں میلز کے لیے، جو کہ ساری کی ساری اوپن میرٹس ہیں۔ اور زولوجی کی دیکھا جائے تو میلز کے لیے 12 پوسٹ ہیں ٹوٹل، اور 12 کی 12 اوپن میرٹس ہیں۔ اس طرح اگر میلز ہیں جنہوں نے زولوجی میں BS یا MSc کی ہوئی ہے اور ان کی 2nd ڈویژن ہے، تو ان کی جو ٹوٹل پوسٹز ہیں بایولوجی اور زولوجی کی وہ 32 ہیں۔
تو یہ کچھ تھی. باقی سبجیکٹس کے اگر ہے آپ کا تو وہ بھی آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں, یا یہیں سے دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے کسی بھی سبجیکٹ کی سیٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یا سیٹس کی ڈسٹریبیوشن. اس کے علاوہ کویسچنز آ رہے تھے کہ کون سے اسٹوڈنٹس کس سبجیکٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں. ایکویولنس اور کوالیفیکیشن فار دا پوسٹ آف دا لیکچررز میلز اینڈ فیمیلز. تو ان کی اگر بات کریں ہم بایولوجی کے دیکھیں. یہ بایولوجی میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں بایولوجی کی پوسٹ کے لیے تو آپ کی ڈگری ان سبجیکٹس میں ہونی چاہیے. سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ان بایولوجی میں آپ کی یہ ہونی چاہیے. باٹنی یا زولوجی میں BSc جو ہے ہونی چاہیے, یا دونوں میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مائکرو بایولوجی, مالیکولر جینیٹکس, میرین بایولوجی, اور جو ہے وہ فریش واٹر بایولوجی, جینیٹکس, MSc بایولوجی ان پلانٹ سائنسز, MSc بایولوجی اینیمل سائنسز, MSc باٹنی, BS باٹنی, MSc زولوجی, BS زولوجی, BSc بایو ٹیکنالوجی اور بایو کیمسٹری, اور BS آنرز ان انوائرمنٹل سائنس یا پھر بایو انفارمیٹکس. اگر آپ کی ڈگری ان سبجیکٹس میں ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں, آپ بایولوجی کی پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکچر کی پوسٹ پہ, اگر آپ کی ڈگری ان سبجیکٹس میں ہے, یعنی کہ زولوجی کا ہو, باٹنی کا ہو, یا بایو ٹیکنالوجی کا, یا باقی جو لسٹ میں دیے. یہ تمام اسٹوڈنٹس بایولوجی کی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب باٹنی اور زولوجی کا دیکھیں تو باٹنی کے لیے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری جو باٹنی میں ہے وہ ضروری ہے. اینٹومولوجی ہو, پلانٹ بریڈنگ یا جینیٹکس, مائیکولوجی یا پلانٹ پیتھولوجی ہو, یا پھر MSc بایولوجی ہو, پلانٹ سائنسز, تب جا کے وہ ایلیجیبل ہے, باٹنی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور زولوجی کی بات کریں تو زولوجی کے لیے آپ کی سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری زولوجی میں ہونا کمپلسری ہے. اس کے علاوہ اگر اینٹومولوجی میں ہے, پلانٹ بریڈنگ یا جینیٹکس میں ہے, مائیکولوجی اینڈ پلانٹ پیتھولوجی, یا پھر MSc بایولوجی میں ہے اینیمل سائنسز کے ساتھ, تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں, آپ زولوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب جن سٹوڈنٹس نے زولوجی میں BS یا MSc کی ہوئی ہے وہ دونوں کے لیے ایلیجیبل ہیں, وہ زولوجی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بایولوجی میں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح باقی سبجیکٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈگری جو ہے آپ نے اگر ان سبجیکٹس میں کی ہوئی ہے تو آپ کس کس سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, کس کس پوسٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں. تو یہاں تک تھی یہ ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم مزید ڈسکس کریں گے PPSC سے ریلیٹڈ, کیسے اپلائی کرنا ہے, کیا پروسیجر ہے, ساری باتیں. تو یہاں تک اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.